نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. پچھلی مرتبہ ہم نے غزوہ احد کے حوالے سے سورہ آل عمران کے 6 رکوع مکمل کیے، اس پر بات اپنی کمپلیٹ کی تھی. آج انشاءاللہ ہمارا یہ 33واں سیشن ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آج ہم سورہ حشر آغاز کریں گے، سورۃ الحشر کا. سورۃ الحشر میں 3 رکوع ہیں، اور اس کا دوسرا نام ہے سورۃ بنی نذیر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس سورت کو سورہ بنی نذیر بھی کہتے تھے. بنو نذیر یہ 3 میں سے ایک یہودی قبیلہ تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں 3 یہودی قبیلے تھے، ان میں سے ایک تھا بنو نذیر. اس سے پہلے ایک قبیلہ بنو قینقاع یہودی قبیلہ، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکال چکے مدینہ سے باہر، لیکن اس کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے، اشارتاً بھی نہیں ہے. کہ جب غزوہ بدر میں کامیابی ملی تو ان کو حسد ہوا. ویسے تو سازشیں کرتے رہتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ روایات میں اور احادیث میں ہر چیز نہیں آتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پتہ بھی چلتا رہتا ہے کہ اوپر سے معاہدہ بھی کیا ہوا ہے اور اندر خانے سازشیں بھی چل رہی ہیں. لیکن بعض اوقات کوئی بڑی چیز جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے، تو انہوں نے جو ہے ایک صحابی کو قتل کر دیا مارکیٹ میں. اس طرح کا ایک جھگڑا ہوا وہاں پر، تو لہٰذا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بس اب بس ہو گئی، یہ تو اب انتہا ہو گئی، اور اب جو ہے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹیمیٹم دیا اور پھر ان کو وہاں سے نکال دیا. تو اب اس کے بعد 2 قبیلے رہتے تھے یہودیوں کے، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ. اس میں سے بنو نذیر وہ زیادہ بڑا قبیلہ تھا اور زیادہ اسٹرانگ قبیلہ تھا اس وقت. اس کے حوالے سے اس قبیلے کے جو نکالا جانا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے. اس کے بعد جو تیسرا یہودی قبیلہ نکالا جائے گا اس کا بھی اشارہ ہے، اور وہ آئے گا سورہ احزاب میں، لیکن صرف 2-3 آیات میں. لیکن یہ جو ہے جو دوسرا قبیلہ نکلا بنو نذیر، اس کے حوالے سے ایک پوری سورت قرآن حکیم میں وہ آئی ہے. اور جیسا کہ ہم نے بارہا یہ دیکھا کہ قرآن حکیم کا مقصد واقعات بیان کرنا نہیں ہے بلکہ ہدایت ہے. اگر واقعے میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے ہدایت ہو تمام لوگوں کے لیے، اس کو پھر قرآن بیان کرتا ہے، اور اس میں بھی اس پہلو کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ جس میں ہدایت ہے. تو
اس واقعے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی دو الگ الگ قسم کے دشمنوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، ان کی مثال بیان کرنا مقصد ہے۔ سورہ حشر سے پہلے جو سورت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری رکوع میں، سورہ مجادلہ تھی، آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو پارٹیوں کے نام بتائے، حزب اللہ، حزب الشیطان۔ سورہ مجادلہ میں پہلی مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ سورہ مائدہ میں بھی آیا تھا، وہاں حزب اللہ کا ذکر آیا تھا، لیکن ان کی صفات اور کوالٹیز نہیں۔ لیکن جب سورہ مجادلہ میں پہنچتے ہیں، سورت نمبر 58، اس کے آخری رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حزب الشیطان کون ہے اور ان میں کیا، ان کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے، یہ بیان کیا، اور پھر حزب اللہ کون ہے، ان کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ مجادلہ سورت نمبر 58، جس کی فوراً بعد ہے سورہ حشر۔ سورہ حشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حزب الشیطان کی ایگزامپلز بیان کی ہیں اصل میں، اور وہ اس واقعے میں، یہ جو یہودی قبیلہ بنو نذیر کا نکالا جانا، یہ جو پورا واقعہ ہوا، اس میں بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ حزب الشیطان وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں اور قیامت تک اس دین کو روکنے کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے، وہ دو قسم کے ہیں، منافقین جو کلمہ پڑھتے ہیں اور کافرین جو اسلام کے خلاف، ان کی مثالیں۔ پھر سورہ حشر کے بعد ہے سورہ ممتحنہ، وہ پوری کی پوری سورت حزب اللہ کی جو کوالٹی بیان ہوئی تھی، ان کو پہچاننے کی جو کوالٹی بیان ہوئی تھی، اس کی ایگزامپلز ہیں۔ تو یہ کس طرح سے تینوں صورتیں، سورت نمبر 58، 59، 60۔ 58 مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کرایا حزب الشیطان، ان کو پہچاننے کے لیے کچھ کوالٹیز 5-6 آیات میں۔ حزب اللہ، ان کو پہچاننے کی صرف ایک کوالٹی بیان کی، اور وہ ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے کبھی بھی محبت نہیں کر رہیں گے، چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے ایک کوالٹی جو حزب اللہ کے لوگوں کی ہے، اور حزب الشیطان کی بہت ساری کوالٹیز ہیں، تو کئی آیات میں آئی ہیں۔ پھر دو صورتوں میں، اس میں سے ایک سورہ حشر اور پھر ایک سورہ ممتحنہ، ایگزامپلز ہیں۔ سورہ حشر میں حزب الشیطان کی ایگزامپلز ہیں، اور سورہ ممتحنہ آگے حزب اللہ کی پھر ایگزامپلز ہیں۔ تو آج ہم سورہ حشر پڑھ رہے ہیں۔ ہم سورہ حشر صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرونولوجیکل آرڈر سے چل رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا ہے غزوہ احد کے بعد۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے 70 جو صحابہ شہید ہوئے ہیں، تو اس سے جو ایک ماحول بن گیا تھا آس پاس کے قبائل کا جو ایٹیٹیوڈ بن گیا تھا، وہ بہت ہاسٹائل ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے اپنے بھی کانفیڈنس کی بات ہے کہ وہ لو ہو گیا تھا، جیسا کہ یہ ذکر ہوا تھا پچھلی مرتبہ کہ غزوہ بدر کے بعد سچویشن بہت مسلمانوں کے فیور میں ہو گئی تھی۔ یعنی جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے، تو جو آس پاس کے قبائل تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ کوئی جھگڑا ہوا ہے قریش کے اپنے اندر کے لوگوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی ہیں، تو قریشیوں کے آپس کا جھگڑا ہوا ہے، تو جو باقی لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی کامیابی ملی ہے، تو ایک طرح سے پلڑا اس طرف بھاری ہو رہا تھا، لوگوں کا جھکاؤ اس طرف ہو رہا تھا۔ لیکن پھر غزوہ احد میں دوبارہ سے جب مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، تو پھر سے ایک ہاسٹیلیٹی ہر جگہ پر وہ ہو گئی، اور مدینہ کے حالات کافی خراب رہنے لگے، اس لحاظ سے کہ خوف کی کیفیت، ہر وقت یہ سوچ کہ کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر صحابہ پہرا دینے لگے باری باری، اور صحابہ فرماتے تھے کہ ہر وقت ہتھیار اپنے ساتھ رکھتے تھے، جہاں بھی جائیں ہتھیار لے کر جاتے تھے، ایسی کیفیت تھی۔ اس کے بعد ایک بہت ایسا واقعہ ہوا جس نے جو ہے اور زیادہ مسلمانوں کو غمگین کیا، جسے بئر معونہ کا واقعہ کہتے ہیں، کہ چند لوگ آئے کسی قبیلے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں چند صحابہ کو بھیجیں ہمارے ساتھ، ہمارا بہت بڑا قبیلہ ہے، وہاں لوگوں کو دین سکھائیں، قرآن سکھائیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین شاگردوں کو، جن کو قرآن اور دین کی بہت فہم تھا، ان کو بھیجا، وہ تقریباً 70 صحابہ تھے۔ لیکن یہ شخص لے گیا ان صحابہ کو اور کسی جگہ پر ٹریپ کر دیا اور چاروں طرف سے حملہ کر دیا اور سب کو شہید کر دیا۔ اس میں سے چند صحابہ بچ گئے، ایک دو بچ گئے، اور پھر وہ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی مدینہ میں ان لوگوں کے خلاف دعا کرتے ہوئے۔ تو یہ 2 واقعات بڑے بڑے ہوئے، احد میں بھی 70 صحابہ شہید ہوئے تقریباً، اور پھر اس واقعے میں بھی 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ تھی کیفیت جو اس وقت سراؤنڈنگز کی چل رہی تھی۔ تو بئر معونہ ہی سے جڑا ہوا ایک واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ ایک صحابی جو اس میں ان 70 میں شامل نہیں تھے، مگر وہ وہاں سے گزر رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ فلاں قبیلے نے کیا ہے، اور پھر وہ آگے گئے تو انہیں 2 آدمی ملے اور انہوں نے بتایا بھائی ہم اسی قبیلے سے ہیں۔ تو انہیں پتہ نہیں تھا، انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ جب یہ آئے مدینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بھائی تم نے جن کو قتل کر دیا ہے اس قبیلے سے تو ہمارا معاہدہ ہوا ہوا ہے، وہ جنہوں نے دھوکہ دیا ہے وہ کوئی اور لوگ تھے، لہٰذا انہوں نے غلطی سے جو ہے وہ کسی اور کو قتل کر دیا، لہٰذا اب کیونکہ معاہدہ ہوا ہوا ہے امن کا، لہٰذا اب ہمیں اس کا خون بہا ادا کرنا پڑے گا، جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ اور یہودیوں کے ساتھ جو مسلمانوں کا معاہدہ تھا، جو ٹریٹی آف مدینہ تھا، اس میں یہ تھا کہ اس طرح کا جب بھی کوئی بڑا سا اماؤنٹ ہوگا تو وہ مل کر پے کریں گے، یہودی اور مسلمان، اور کبھی یہودیوں کا ایسی کوئی پریشانی آئے گی تو مسلمان ان کو کنٹریبیوٹ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ گئے بنو نذیر یہودی قبیلے کے لوگوں سے ملنے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں بیٹھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر کی چھت کے مطلب ایک دیوار کے ساتھ جو ہے کہا آپ لوگ یہاں انتظار کریں۔ تو وہ گئے پھر کہ ہم اپنے بڑوں کو بلا کر لاتے ہیں۔ تو پھر ان کو کسی نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے، چھت سے ایک بہت بڑا سا پتھر گرا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو وہ اس کی تیاریوں میں لگ گئے کہ پیچھے سے جا کر اور جو ہے گرا دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے کھڑے ہوئے اور آپ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے۔ صحابہ سمجھے کہ شاید کسی کام سے جا رہے ہیں، مگر آپ واپس ہی نہیں آئے، بہت ٹائم گزر گیا واپس نہیں آئے۔ تو وہ صحابہ بھی کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے۔ تو کسی نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ چلے گئے۔ تو جب یہ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح انہوں نے سازش کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک پتھر گرانے کی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط لکھا اور کہا کہ بس تمہاری یہ جو سازشیں ہیں اب یہ اور برداشت نہیں ہوں گی، تمہارے پاس 10 دن ہیں، پورا قبیلہ خالی کر کے چلے جاؤ، کسی کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا اگر تم خود خالی کر دو گے تو، ورنہ ہم حملہ کریں گے اور تمہیں نکالیں گے باہر، اور پھر حملہ ہوگا تو پھر اس میں نقصان بھی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں خط پہنچائے، اس پہ جو ہے وہاں قبیلے کے اندر ایک جو ہے وہ بحث ہو گئی، کچھ لوگ اس سے خوف زدہ ہوئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمارا قلعہ بہت اسٹرانگ ہے، ہمارے قلعے کو کوئی جو ہے فتح نہیں کر سکتا، اور آج تک نہیں ہوا ایسا، سینکڑوں سال سے جو ہے وہ یہاں رہ رہے ہیں اور ان کے قلعے انہوں نے بنائے ہوئے بڑے بڑے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن ابی جو کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے لیکن منافق ہے، اس نے بھی خط لکھا ان لوگوں کو، یہودیوں کو، بنو نذیر کے یہودیوں کو، کہ میں نے سنا ہے اس طرح سے معاملہ ہوا ہے اور تم ڈرنا نہیں، اگر تم پر حملہ کریں گے مسلمان تو ہمارے پاس بھی 2000 کا لشکر ہے، ہم تمہاری ڈیفینڈ کریں گے، تمہیں مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کو ڈیفینڈ کریں، اور اگر تمہیں نکال دیا گیا مدینہ سے تو پھر ہم بھی مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو اس سے جو ہے یہودیوں کو اور زیادہ ہمت ہو گئی، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 10 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ جب اس کے بنو نذیر کے قلعے پر گئے تو پہلے تو کھیت ہیں، کھیت ختم ہوتے ہیں تو پھر جنگل شروع ہو جاتا ہے، درخت جو کھجور کے درخت بہت سارے، اور اس درختوں کے بالکل بعد جو ہے وہ کاسل ہے، ان کا قلعہ ہے۔ تو ایک تو کھیتوں میں چلنا مشکل ہے، اور اس کے بعد جب آپ پہنچتے ہیں تو درختوں کی وجہ سے اب وہ اوپر سے تیر برساتے ہیں
تو وہ پہنچتے ہیں، ہم یہاں سے تیر برساتے تو درختوں پہ لگ جاتے. تو اس طرح کی ایک مشکل سی سچویشن تھی، اور یہ انہوں نے بنایا وہ اسی طرح تھا، ڈیزائن تھا یہ کہ کوئی آرمی جو ہے وہ سروائیو نہ کر پائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ جو ایک لائن ہے درختوں کی وہ جلا دی جائے. درختوں کو آگ لگا دیے، وہ آگ لگتی رہی، درخت جب جل کے ختم ہو گئے تو پوری ایک لائن کلیئر ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا، یہ خود ہی باہر آ گئے، انہوں نے سرنڈر کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بھی تمہارے پاس 3 دن کا وقت ہے. 3 دن اور دیے ان کو کہ سب جو ہے وہ خالی کر لو، اور ہر آدمی کو اجازت ہے ایک اونٹ پہ جتنا سامان آتا ہے ڈال دے، ہتھیاروں کے علاوہ جو کچھ لے جا سکتا ہے لے جائے. تو لہٰذا انہوں نے پھر اپنا سامان اونٹوں پہ بھرنا شروع کیا، یہاں تک کہ کسی کے قیمتی دروازے اور کھڑکیاں گھروں میں لگے ہوئے تھے وہ سب بھی جو ہے نا خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے. پھر کچھ لوگوں کو یہ بھی افسوس ہو رہا تھا کہ ہم نے اتنے خرچہ کر کے گھر بنایا ہے، سب مسلمانوں کو مل جائے گا اب، تو وہ اپنے ہی گھروں کو توڑ پھوڑنے اور چیزوں کو خراب کرنے، خود ہی اپنے گھروں کو آگ لگانا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ سب نے اپنا اپنا اونٹ بھرا اور پھر وہ چلے گئے. اور اکثر جو یہودی ہیں یہ بنو نذیر خالی کر کے اور خیبر چلے گئے، اور وہ جو اس کا خط آیا ہوا تھا عبداللہ بن ابی کا وہ کہیں نظر نہیں آیا. تو یہ جھوٹے وعدے جو ہے اس نے ان سے بھی کیے اور کسی طرح سے ان کو بچانے نہیں آیا. تو یہ مسلمانوں کو کامیابی ملی جس میں مسلمانوں نے کسی ایک آدمی کو بھی قتل نہیں کیا، صرف درختوں کو آگ لگائی بس، اور باقی وہ خود ہی ڈر کے آ گئے اور انہوں نے جو ہے ہتھیار ڈال دیا. لیکن مال کیا ملا؟ سارے کھیت، سارے گھر اور قلعہ، تو بہت سارا مال غنیمت تھا. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک الگ کیٹیگری کے طور پر مال کے طور پر بیان فرمایا، اور اس صورت میں فرمایا کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے ہے. وہ مال کہ جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے وہ مال فے ہوتا ہے، اور وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا مجاہدین میں، بلکہ سارا کا سارا وہ اسٹیٹ کا ہوگا اور اسٹیٹ جیسے چاہے استعمال کرے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو فرمایا کہ سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، وہ جیسے چاہے استعمال کرے. یہ ہے وہ واقعہ جس کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی. اس کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ یہ 3 قبیلے یہودی کے مدینہ میں آئے کہاں سے اور یہ یہاں کیا کر رہے تھے. حالانکہ یہودی جو ہے اوریجنلی فلسطین میں تھے. اس واقعے سے آپ سمجھیں تقریباً 600 سال پہلے یہودی جو ہے وہ فلسطین میں رہتے تھے، اور وہاں کا جو رومی بادشاہ تھا انہوں نے اس کو ان لوگوں کو سب کو باہر نکالا تھا، اور پھر یہ الگ الگ جگہ پہ دنیا میں پھیل گئے. تو ان میں سے جو نکلے تھے کچھ یہودی جو ہے نیچے کی طرف آ گئے، اس فلسطین سے نیچے آتے تو سارا عرب کا علاقہ، عرب میں الگ الگ جگہوں پر گئے. لیکن یہ جو قبیلے ہیں بنو نذیر یہ خاص طور پہ مدینہ میں آ کر رکے، اس لیے کیونکہ ان کو تھا کہ آخری نبی ایسی زمین پر آئیں گے جو کھجوروں والی زمین ہوگی، اس لیے یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، اور یہ سینکڑوں سال سے یہاں پر تھے. تو مدینہ ایک شہر تھا جس میں 5 قبیلے رہا کرتے تھے، 3 یہودیوں کے اور 2 عربوں کے، اور ان کے رہائش اور انداز اور مال و دولت میں واضح فرق تھا کہ وہاں قلعے ہیں اور وہاں کھیت ہیں اور ہر چیز آرگنائزڈ ہے، جیسے کھیت ہے اور پھر درخت ہیں، اس کے بعد قلعے ہیں. اور اوس و خزرج کے ہاں جھوپڑے ہیں بس، ان کے ہاں کوئی آرگنائزیشن نہیں. پھر وہاں ہر بچے کو پڑھنا لکھنا آتا ہے یہودیوں کے ہاں، کیونکہ ان کا تورات ہے، بچے نے تورات پڑھنی ہے، تو وہاں مدرسہ بھی ہے، پھر ان کی فقہ کی کتابیں بھی ہیں، پھر ان کے یہاں تعلیم ہے، اور یہاں کوئی تعلیم نہیں ہے. عربوں کا جو دین تھا وہ دین ابراہیمی کہتے تھے، اور وہ اورلی چلتا تھا سارا. پھر وہ سودی قرضے دیتے تھے، یہ سودی قرضے لیتے تھے. تو سارے جو عربوں کے سردار ہوتے تھے وہ سود کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، اور یہ کسٹمر تھے یہودیوں کے. پھر یہودی جادو ٹونے کے اور اس کے جو ہے وہ بڑے دکانیں چمکایا کرتے تھے، یہ سارے کسٹمر بھی عرب ہوتے تھے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو جو یہودی تھے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے بھی تھے، اور عربوں میں بھی بہت سارے لوگ تھے جو سمجھتے تھے بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے، اور سینکڑوں سال سے یہاں رہ رہے ہیں اور قلعوں میں رہ رہے ہیں، اور آج تک کوئی آرمی نہیں آئی ان قلعوں کا محاصرہ کرنے. تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو ہیں یہ تیروں سے اور نیزوں سے ہمارے قلعوں کو کیا کریں گے. لیکن تقریباً 6 دن یا میکسیمم آتا ہے روایت میں 10 دن
صرف 10 دن کے اندر اندر انہوں نے خود ہی ہتھیار بھی ڈال دیے اور اپنے خود گھر بنائے ہوئے توڑ کر اور لے جانے لگے۔ یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کی دشمنی سے ہوتا ہے۔ یہ ہے اس صورت کا بنیادی موضوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر۔ وہی ہے اللہ جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، ان کے گھروں سے، لأول الحشر۔ حشر کہتے ہیں جمع ہونے کو، جیسے میدان حشر ہم کہتے ہیں وہ دن سارے انسان جمع ہوں گے، لأول الحشر، پہلے ہی جمع ہو جانے کو۔ تو اس سے علماء نے بیان کیا ہے کہ نارملی کسی قلعے کو فتح کرنے میں کئی مہینے لگتے ہیں، اس کی ایک دیوار توڑی جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی چھتوں سے تیر برسا رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی دیوار چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالتے ہیں، اور یہ بیک اینڈ فورتھ چلتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ساری کوششیں کریں گے ان کو روکنے کے لیے، تو اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا لی اول الحشر، ابھی تو بس مسلم آرمی جمع ہی ہوئی تھی کہ وہ جو ہے اپنے گھروں سے نکل گئے، اللہ نے انہیں نکال دیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تم نہیں سمجھتے تھے کہ وہ نکلیں گے۔ مسلمانوں کو بھی لگ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا۔ وظنوا، اور وہ بھی سمجھ رہے تھے، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے۔ وہ بھی کیا سمجھ رہے تھے یہودی، کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ اب ایک ہوتا ہے سامنے آرمی ہے، دیکھ رہے ہیں بھائی یہ چھوٹی سی آرمی ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گی، لیکن یہودیوں کو پتہ ہے کہ جو شخص ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے قرآن حکیم نے بتایا ہے کہ وہ رسول کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اور پھر ان کے ہاں یہ بحث بھی ہوتی رہتی تھی کہ جب علماء میں، جب تمہیں پتہ ہے وہ اللہ کے رسول ہے تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ کہتے تھے بھائی مان لیں گے تم چھوٹے ہو جائیں گے۔ اب جب وہ حملہ کرنے آ رہے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے قلعے بڑے مضبوط ہیں، اس لیے یہ نہیں آ پائیں گے۔ تو ایک طرح سے یہ کیا سمجھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ ان پر وہاں سے آیا، اللہ نے ان پر اس جگہ سے حملہ کیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ تو قلعے کے دروازے کی چابی وہ اس آدمی کے ہاتھ میں ہے جس کے دل میں خوف ہے۔ تو جتنا بھی مضبوط قلعہ ہو، جتنی اسٹرانگ ٹیکنالوجی ہو، اگر بندہ ڈرا ہوا ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے قلعے ہمیں بچا لیں گے، اللہ نے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، وہ خود برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل مندو، اے آنکھ والوں، عبرت حاصل کرو۔ اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو ایک قبیلہ رہ گیا ہے یہودیوں کا، بنو قریظہ، ان کو بھی کہا جا رہا تھا۔ اور اس میں ایک روایت بھی ہے کہ بنو قریظہ جب یہ بنو نذیر خالی ہو گیا تو بنو قریظہ کا ایک آدمی جو کہ بہت عبادت گزار تھا، ہمیشہ اپنی عبادت خانے میں رہتا تھا، ایک مرتبہ سفر پہ نکلا بیت المقدس کی طرف اور پھر واپس آیا، اور رستے میں اس نے آتے ہوئے جب بنو نذیر کے ویران گھروں کو دیکھا تو اس نے آ کر بنو قریظہ کے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ یہ لوگ ہم سے زیادہ اسٹرانگ تھے، اور ان کا کیا حال ہوا ہے؟ کس وجہ سے ہوا ہے یہ حال؟ کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چلیں، جو معاہدہ کیا تھا اس پہ پورے نہ اترے، لہٰذا ہمیں عبرت لینی چاہیے اور ہمیں سیدھا سیدھا چلنا چاہیے، ہم نے جو معاہدہ کیا اسے پورا کرنا چاہیے۔ سب نے کہا کہ ہاں بھائی صحیح بات ہے۔ پھر اس نے کہا کہ
اصل بات تو ایک اور بھی ہے کہ ہمیں ایمان لے آنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس پر خاموشی تھی۔ تو اس نے پھر بہت سارے شواہد دیے، اس تفصیلی روایات میں آتا ہے کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمارے جو بڑے بڑے علماء گزر گئے جنہوں نے آخری نبی آنے کی پیشن گوئی بتائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ان کا زمانہ بہت قریب آ گیا ہے، جب وہ آئیں تو ان پر ایمان لانا، بلکہ ہمارا سلام ان کو پہنچانا۔ انہوں نے بھی یہ باتیں کہی تھی، تو اب جب وہ آ گئے ہیں تو ہم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اس بنو قریظہ کا جو سب سے بڑا سردار تھا، سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ بھئی کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس جو وجہ ہے وہ کوئی اچھی وجہ نہیں ہے، کہ میں سردار ہوں، میں فالوور نہیں ہو سکتا۔ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ محمد کا فالوور ہو جانا، اس لیے ایمان نہیں لایا، اور سب نے اس بات کو ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ اس نے کہا کہ بہرحال اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا، اور بنو قریظہ کا انجام سب سے برا ہوا ہے جو آئے گا سورہ احزاب میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے عقل مندوں عبرت حاصل کرو۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور اگر اللہ نے ان کی قسمت میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں ان کو عذاب دے دیتا، البتہ آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی ٹھانی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو شخص اللہ سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اب یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے دشمنی کی۔ کہتے ہیں بھائی قصور کیا تھا، ان کا قصور کیا تھا؟ تو ان کا قصور یہ ہے کہ جب پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول ہیں تو ایمان لے آئے، اور آج کے بھی یہودی کا یہی قصور ہے۔ یہ جو جتنے اسرائیل کے اسٹیٹ بنا رہے ہیں اور جتنی ساری دنیا کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں کی طرح پہچانتے ہیں، ایمان لے آئیں اگر تو سارا جھگڑے ختم ہو جائے، سارا جھگڑا ختم ہو جائے۔ یہ کہیں کہ بھائی یہ ہمارا ہولی لینڈ ہے تو یہ ہمارا ہونا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے۔ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لے لیں، پھر اسلام لے آئیں اور پھر لے لیں ہولی لینڈ، جہاں رہتے ہیں اسرائیل اسٹیٹ بنائیں بڑی اچھی سی، اور ڈیولپمنٹ بھی کریں، اور پھر نیوکلیر ہتھیار بھی رکھ لیں بھلے، پھر ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ جو اصل مسئلہ ہے ہمارا ان لوگوں کے ساتھ، ان کا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اسلام نہ لانا ہے۔ باقی ساری باتیں ہیں، اس میں سے بہت ساری باتیں صحیح بھی ہیں، یہ واقعی نبیوں کی زمین ہے، یہاں واقعی بڑی ترقی ہونی چاہیے، لیکن جو اصل کرائم ہے وہ وہیں رہے گا۔ اب ان لوگوں کا مسئلہ کیا تھا کہ ایک تو یہ کرائم ہے کہ ایمان نہیں لائے، اس کے باوجود ڈبل کرائم یہ ہے کہ پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سبوٹاج کرنے کی کوششیں بھی کرتے رہنا، اور بہت ساری چالیں ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں۔ آپ سوچیں کہ پڑوسی ہو، اگر قبیلہ، پڑوسی قبیلہ، تو کتنے طرح سے انفارمیشن دشمنوں تک پہنچا رہا ہوگا، کتنی طرح سے کوششیں کر رہا ہوگا سبوٹاج کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتی رہتی ہوں گی۔ عبداللہ بن ابی کے ساتھ ان کا ایسا ریلیشن شپ ہے، عبداللہ بن ابی مدینہ کے ہارٹ میں رہتا ہے، اور وہاں ہر گھر کے اندر یا ہر گلی کے اندر ایک منافق رہتا ہے، تو کیا مشکل ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ لیکن کیونکہ معاہدہ کیا ہوا ہے لہٰذا کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، لیکن جب پکڑے گئے ہیں کسی ایک جرم میں تو پھر اسٹیپ لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے کیوں ان کو ان کے گھروں سے نکالا، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے دشمنی کی اللہ کے اور اس کے رسول سے۔ ومن یشاق اللہ، تو جو کوئی دشمنی کرے گا اللہ سے، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دیتا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین، اے مسلمانوں، تم لوگوں نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ یعنی ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہوتی تھی کہ جب بھی کسی جگہ جاؤ حملے کے لیے تو وہاں درخت نہیں جلانے، درخت نہیں کاٹنے، کھیتوں کو نقصان نہیں پہنچانا، بچوں کو، عورتوں کو، عبادت گاہوں کو، اور وہ لوگ جو نان کمبیٹنٹس ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی۔
کیونکہ آرمیز کیا کرتی تھیں، کسی جگہ پر حملہ کرتے تھے تو ساتھ میں وہ آگ لگاتے ہوئے بھی جاتے تھے، جتنے آدمی ماریں گے ایک ٹائم آئے گا کہ یہ جگہ چھوڑ کے شاید بھاگنا پڑے، تو میکسیمم نقصان پہنچا دو۔ لیکن اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ صرف یہ کہ میکسیمم نقصان پہنچانے کے لیے یا ویسے ہی تنگ کرنے کے لیے لوٹ مار کی جائے یا چیزوں کو نقصان پہنچایا جائے، صرف کمبیٹنٹ کو مارنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ درختوں کو آگ لگا دی جائے، درختوں کو کٹوا دیا جائے، تو اندر بیٹھے ہوئے یہودی بھی اعتراض کرنے لگے کہ بھئی یہ کیسے ہیں لوگ، یہ جو ہے وہ فساد کر رہے ہیں، اور وہاں سے منافقین بھی باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حشر میں اس بات کی تصویب فرما دی کہ یہ ہماری طرف سے تھا، جو درخت کاٹے گئے وہ بھی صحیح، جو نہیں کاٹے وہ بھی صحیح۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ میجورٹی درخت نہیں کاٹے گئے، صرف جو ایک رستہ چاہیے تھا دروازے یا دیوار تک، یا ان کی ہاسٹیلٹی جو آ رہی تھی، تیر آ رہے تھے، ان کا جواب دینے کے لیے بس وہی ہٹائے گئے رستے سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے تھا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کرے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، یہ افا جو ہے یہ ہے وہ مال فے، وہ مال کہ جو اب ان کے گھروں کو، قلعوں کو چھوڑنے کی وجہ سے سارا مسلمانوں کو مل گیا ہے، تو یہ مجاہدین میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہ سارا کا سارا چلا جائے گا بیت المال میں، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہیں ڈسٹریبیوشن کریں۔ فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو ان کا جو مال بھی فے کے طور پر دلوایا، اس کے لیے اے مسلمانوں تم نے نہ اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی بات کو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپلائی کیا تھا کہ جب خاص طور پر ایران اور عراق کی زمینیں فتح ہوئیں، تو ہوتا یہ ہے جیسے پورا ملک ہے، اس کی پوری فوج آپ سے بارڈر پہ لڑنے آتی ہے، اور ایک مرتبہ یہ بارڈر پہ شکست کھا گئے تو اب پورا ملک جو ہے وہ آپ کے لیے کھل گیا، ایسے جیسے دروازہ توڑنے کی کوشش ہو رہی ہو، دروازہ ٹوٹ گیا تو پھر سارا گھر آپ کا۔ تو ایک مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں ملے، جو بارڈر پہ لڑائی کے وقت کوئی ٹینک ہے، کوئی کسی کا ویپن ہے، کوئی قیدی ہے۔ لیکن جب یہ فوج ہٹ گئی، اب یہ جو سارا ملک فتح ہو گیا، سارا عراق اور سارا ایران اور پھر سارا مصر، یہ جو صحابہ کے دور میں فتح ہوا ہے، تو اس کو مجاہدین میں اگر تقسیم کر دیا جاتا تو وہ تو چند مجاہدین تھے اور بہت بڑی زمینیں تھیں، تو اس سے اور پھر وہ اس سے امیر اور غریب میں بہت بڑا فرق ہو جاتا، پھر بہت بڑے بڑے زمیندار وجود میں آ جاتے۔ تو اس سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مال جو بغیر لڑے ملتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا، وہ مجاہدین میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا، اسٹیٹ کا ہوتا ہے، اور پھر اسٹیٹ ہی اس کو یوز کرے آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ اب یہاں پھر مال فے کی پہلے تو حکمت بتائی گئی آیت نمبر 6 میں، مال فے کی ڈیفینیشن، وہ مال جو بغیر لڑائی کے ملے۔ اب آیت نمبر 7 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال فے کی ڈسٹریبیوشن کس کے لیے، یہ کس کس کو دیا جائے۔ پہلے فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ اللہ اپنے رسول کو بستیوں سے جو مال بھی فے کے طور پر دلوا دے تو وہ اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا اور رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، تاکہ وہ مال صرف انہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہ جائے جو تم میں دولت مند لوگ ہیں۔ اب یہ جو ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ ایسا اللہ نے کیوں کیا کہ مال غنیمت نہیں ہے، فے ہے، مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا، فرمایا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال صرف امیروں میں نہ پھرتا رہے، امیروں کے امیر ہوتا رہے، غریب ہوتا رہے، ایسا نہ ہو، اور مال جو ہے وہ سب کو ملے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اکوالٹی ہونی چاہیے، بہت زیادہ ان ایکوالٹی اچھی نہیں ہے کہ بہت امیر اور بہت غریب۔
اب اس کے بعد جتنی بھی جو رولز بنیں گے، اکنامک پالیسی بنے گی، وہ اس طرح کے پرنسپلز دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے، جس کو سامنے رکھتے ہوئے بنانا چاہیے۔ آگے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو کچھ تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ جو کچھ بھی رسول دے دیں، کیونکہ اب سارا بنو نذیر کا مال، ان کا قلعہ، ان کے گھر اور ان کے کھیت، باغات، کھیت، درخت، سب کچھ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اور آپ جیسے چاہیں اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ وہ مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے، جن کو اب آئے ہوئے جو ہے وہ 4 سال سے زیادہ ہو گئے، اور جب وہ آئے تھے، جب کیا ہوا تھا کہ انصار نے اپنے گھر آدھے کر دیے تھے، جو چھوٹے چھوٹے سے کھیت ہوتے تھے انصار کے پاس، وہ کھیت آدھے کر دیے تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہ ان کو پورا ہو رہا تھا نہ ان کو پورا ہو رہا تھا، اور اب تک سچویشن ایسی ہی چل رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو دے دیتے تھے کہ یہ کھیت ہے، یہ مہاجر کو دے دیا جائے، تاکہ وہ جو انصار کا کھیت آدھا ہوا ہے وہ پورا انصار کو مل جائے، گھر بھی پورا ہو جائے، تو ان کی فیملی بھی کمفرٹیبل ہو جائے، اور یہ لوگ بھی جو ہیں ان کا بھی کوئی سورس آف انکم ہو جائے۔ لیکن اب کیا ہے، اب یہ جو عبداللہ بن ابی اور منافقین ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں دیکھا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے، یہ آئے ہیں اپنے ہی لوگوں کو نواز رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کہا بھائی مال فے سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں، تو ساتھ میں یہ بھی کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول دے دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ لیکن اس کا اطلاق ہر چیز پر ہے۔ جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کوئی سوال کہ قرآن میں تو نہیں ہے، انہوں نے کسی سنت کے بارے میں بتایا، انہوں نے کہا بھائی قرآن میں تو ایسا کوئی حکم نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں ہے، اور پھر یہ آیت پڑھی کہ جو رسول دے دے وہ لے لو، جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو اس کا مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکامات ہیں وہ بھی اللہ کے احکامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرنے کا کہہ رہے ہیں تو اللہ کا حکم کیا ہے، وہ کرو، اور جس چیز سے رسول روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ للفقراء المہاجرین، اب یہ جو مال فے ہے یہ کس کس کے لیے ہے؟ اب اور آگے فرمایا للفقراء المہاجرین، وہ فقراء مہاجرین، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ لوگ جنہیں نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیسے والے تھے، ان کی پراپرٹیز ہوں گی مکہ میں، پراپرٹی تو نہیں لا سکتا آدمی، تو انہیں نکال دیا گیا ان کے گھروں سے بھی، ان کے مالوں سے بھی۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ صرف اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ ان فقراء مہاجرین کے لیے بھی ہے یہ مال فے۔ والذین تبوأوا الدار والایمان، اب یہاں پر واو ہے لیکن لام زیر لی نہیں ہے، جیسے اوپر لام زیر لی لایا ہے للفقراء، فقراء کے لیے۔ اب یہاں اس آیت میں انصار کا ذکر ہے لیکن لام زیر لی کے ساتھ نہیں ہے کہ انصار کے لیے بھی، بلکہ ایسے ہی انصار کا ذکر ہے۔ لیکن اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، یا تو اس بات کو سمجھا جائے کہ یہ انصار کے لیے مال نہیں ہے، لیکن انصار کو مینشن کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہو سکتا ہے انہیں فیل ہو کہ وہ بھی جہاد میں شریک ہیں، مال سارا دیا جا رہا ہے مہاجرین کو، تو اللہ تعالیٰ نے انصار کے لیے پوری ایک آیت جس میں بہت عظیم تعریف کی گئی ہے انصار کے لیے۔ یا تو اس میں لام زیر لی کو ساتھ شامل کر لیا جائے گا، جیسے واو عطف ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، بار بار لام زیر لی لگانا ضروری نہیں، تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ زیادہ یہ ہے کیونکہ اللہ نے نہیں مینشن کیا، تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے بس اور انصار کو بھی دیکھو کہ وہ کتنے عظیم ہیں۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے آباد کیا گھر کو یعنی مدینہ کو
اور جنہوں نے ایمان لائے من قبلہم مہاجرین کے آنے سے پہلے، مہاجرین کے مدینہ آنے سے پہلے ہی انصار ایمان لا چکے تھے۔ پہلے وہ 6 آئے تھے مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، ایمان لائے، پھر وہ 12 کو لے کے آئے، انہوں نے بیعت کی، بیعت عقبہ اولیٰ، پھر وہ 72 کو لے کر آئے، انہوں نے بیعت کی، تو 3 سال، پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے 1 سال کام کیا ہے، انہوں نے گراؤنڈ بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آ سکے مدینہ۔ عبداللہ بن ابی اور اس کی مخالفت کے باوجود ایک پورا گروپ تھا مدینہ میں انصار کا جو اس کی مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آیا، تو ان کا بہت بڑا رول ہے۔ تبوأ الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے آئے ان کی طرف۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ کوئی حسد محسوس نہیں کرتے اپنے دلوں میں اس مال کے بدلے جو مہاجرین کو دیا گیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اپنے اوپر چاہے ان کے اپنے حال بہت خستہ ہوں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خصاصہ میں یہ بھی آتا ہے کہ کھانے کو نہ ہو، اپنے پاس کھانے کو نہیں ہے پھر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے۔ یہ پورے انصار کی کیفیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب تشریف لائے ہیں مدینہ، تو اس وقت مدینہ کے حالات ایسے ہوتے تھے کہ بمشکل کھانے کو مل جائے، لیکن انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو ایک کا بھائی بنایا تو گھر آدھے کر دیے، باغات آگے آدھے کر دیے، اور کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جو ہے یہ کوئی مسئلے کی بات ہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو یہ آیت سنائی اور فرمایا کہ کل رات کو تم نے اپنے بھائی کی جو خدمت کی ہے، مہمان نوازی کی ہے، اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور واقعہ یہ تھا کہ وہ گھر لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ شخص ہیں، اور بہت سے ایسے تھے کہ ان کا کوئی گھر بھی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، تو آپ فرماتے تھے بھائی آج ان کی مہمان نوازی اگر کوئی کر دے، تو وہ ان کو صحابی کو اپنے گھر لے گئے کہ بیگم نے کہا کہ بھائی کھانے کو تو بس اتنا ہے کہ بچے کھا لیتے، تو انہوں نے کہا بچوں کو سلا دو اور ہم بیٹھ جائیں گے اور تم دیا بجھا دینا، اور میں ایسے کروں گا جیسے میں بھی کھا رہا ہوں تاکہ مہمان سمجھے کہ کھانے کو ہے اور یہ کھا لے۔ تو نہ بیوی نے کھایا، نہ بچوں نے کھایا، نہ شوہر نے کھایا، صرف مہمان نے کھایا، اس کو پتہ بھی نہیں۔ تو صبح فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری صحابی کو فرمایا کہ آپ کے لیے ہے یہ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو چاہے ان کے حالات تنگ ہوں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو کوئی بچا لیا گیا اپنے نفس کی لالچ سے تو بے شک وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ 2 بار آیا ہے قرآن حکیم، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، شح کہتے ہیں لالچ کو، جو کوئی لالچ سے بچا لیا گیا اپنے نفس کی بے شک وہ کامیاب ہے۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، یہاں بھی مالف ہے کہ ڈسٹریبیوشن کی طرف شاید اشارہ ہے، آنے والی نسلیں، مہاجر اور انصار، صحابہ کا ذکر ہو گیا، وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، وہ مسلمان جو ان کے بعد آئے اور پھر قیامت تک جو آئیں گے، ان سب کے لیے وہ مال فے میں سے حصہ ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ وہ گورنمنٹ کی زمین ہے، وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے کہ پھر وہ استعمال کرے اس طرح کہ پوری امت کا اس سے فائدہ ہو۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، اس میں اور آپ شامل ہیں۔ یہ تعریفی کلمات ہیں، پہلے مہاجرین کی تعریف ہوئی، پھر انصار کی تعریف ہوئی، اور اب وہ جو ان کے بعد قیامت تک۔ تو یہ ہے وہ کوالٹیز جو میں نے اور آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی، جو اس آیت میں آئے گی۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، یقولون، جو یوں دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے وہ بھائی جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان میں۔ سبقت لے گئے یعنی ہم سے آگے بڑھ گئے، پہلے ایمان لے آئے، یا جو گزر چکے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما
جو ہم سے پہلے گزر گئے اور ایمان والے تھے، یعنی ہمارے اسلاف، جس میں صحابہ بھی آتے ہیں، اور صحابہ سے پہلے جتنے لوگ ہم سے تھے ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور انہیں اخوان کا لفظ کہا اللہ تعالیٰ نے، ہمارے بھائی، ہمارے وہ بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور مت ڈال ہمارے دل میں، یا بچا لے ہمارے دلوں کو غل سے، ایمان والوں کے خلاف۔ غل کہتے ہیں نفرت کو، بغض کو، عداوت کو۔ ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کسی قسم کی کوئی نفرت اور بغض نہ ہو۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، چاہے وہ کنٹمپرری اور موجودہ ایمان والے ہوں یا پہلے والے ہوں، کسی بھی ایمان والے کے لیے ہمارے دل میں کوئی بغض اور نفرت آنے سے ہمیں بچا لے، کیونکہ یہ شیطان کرے گا۔ بہت سارے لوگ گزر گئے نا، آئنسٹائن بھی گزر گیا، نیوٹن بھی گزر گیا، اسی طریقے سے اسلاف بھی ہمارے گزر گئے، لیکن شیطان آپ کو آئنسٹائن سے تو بغض نہیں دلوائے گا، وہ مسلمانوں سے دلوائے گا، وہ سارے جاہل تھے، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا، بیڑا غرق کر دیا لوگوں کو۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ اپنے پچھلے والوں سے کو پسند نہ کر رہے ہوں تو پھر آپ بولیں گے کہ انہوں نے صحیح دین ٹرانسفر ہی نہیں کیا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جیسے صحابہ کے خلاف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک پوری مہم چل رہی ہے 1450 سال سے، یہی غل ہے، قدورت ہے، اور اس سے پورا دین ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ انہی سے تو وہ ساری احادیث ہم تک آئی ہیں، قرآن بھی انہی کے تھرو آیا ہے، یہ وہ وہیکل ہیں جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اگر یہ لوگ صحیح نہیں تھے تو پھر دین ہی کوشچن میں پڑ جائے گا، اور شیطان یہی چاہتا ہے۔ لہٰذا بعد میں آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے والوں کے لیے دعا کریں، دعائے مغفرت۔ تھے تو انسان، نبی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نہیں، غلطیاں تو ہوں گی، اسلاف سے بھی ہوں گی، تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ شیطان، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہتا ہے تمہارے درمیان نفرتیں ڈالے، تو مستقل یہ دعا کرنا کہ کسی اور مسلمان کے لیے، چاہے گزر چکا ہو چاہے موجود ہو، ہمارے دل میں غل آنے سے ہمیں بچا لے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو ہی ہے بہت رأفت کرنے والا، رأفت اور رحمت، رأفت کہتے ہیں نرمی، تو ہی ہے رؤوف جو بہت نرمی کرنے والا، اور رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ پہلا رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بات جو ہے وہ اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔